آپ کی ضرورت ہے لائبریری. خیال ہے یہ کتابوں کی مہک والی بات صرف جب تک ہم زندہ ہیں تبھی تک رہے گی، اس کے بعد نہیں. ایک وہ چیز کہ جو زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ کم ہو گئی، جو کم ہونی چاہیے تھی وہ زیادہ ہو گئی. آپ لائبریریز میں جا کے بیٹھیں گے، آپ خود تحقیق کریں گے، آپ خود اپنا اوپینین بنائیں گے ہر چیز کے اوپر، تو آپ خود بھی تبدیل ہوں گے اور معاشرہ بھی تبدیل ہوگا. اور کسی کی بھی جو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو خدا نے اتنا ہی بڑا دماغ دیا ہے جتنا ان کو دیا ہے جن کی آپ تقلید کرنا چاہتے ہیں. کہ ایک چیز جس سے میں خود ایگری نہیں کرتی، جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں وہ لکھ کر ادھر سے ادھر سے لے کر چھاپ دوں، یہ تو اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہے. یعنی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی کئی 100 کتابیں ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں کچھ نہیں ہے ایسا کہ جس کا ذکر کیا جائے. اور جو اس طرح کی غیر معیاری چیزیں ہیں یہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، پتہ بھی نہیں چلے. تو یہ جو منافقانہ رویے ہیں اس نے معیار کو متاثر ضرور. میں پھر آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ معیار جو ہے نا وہ تیر جائے گا وقت کے دھارے پہ، وہ اوپر آ جائے گا، وہ سب کو پتہ چل جائے گا یہ معیار ہے. میں ایک ایسا آدمی بھی پیدا ہوا کہ جس کا اتنا سا دیوان ہے، لیکن آج تک لوگ اس کی تشریح کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غالب لکھ کے کیا گیا تھا. بے محنتیں پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا. تو یہ آپ جب تک کہ محنت نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. پوری دنیا میں نا شارٹ کٹ میں لوگ بلیو کرتے ہیں اور لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے. جو چیزیں تھوڑا ہارڈ وے میں ملی ہیں، مشکل سے اور زیادہ محنت کر کے حاصل ہوئی. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ای بک پڑھنا بھی تو وہی ہارڈ بک میں یعنی سیم ہی بات ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، ہارڈ بک جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کاغذ کی ایک مہک ہوتی ہے، وہ ایک الگ سا نشہ ہوتا ہے، ایک الگ سی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ای بک میں بھی وہی فینٹیسی موجود ہے جو ہارڈ بک میں تھی؟ صاف ظاہر ہے نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اور میں نے کاغذ دیکھا ہے، ہم نے اس کی مہک دیکھی ہے، ہم نے بچپن میں بستوں میں کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے کتابیں کھولی ہیں، ہم نے وہ سب دیکھا ہے. اب وہ بچے جو کہ ٹیب یا لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر اس وقت پڑھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی اس کی مہک اس سے کمپیئر نہیں کر سکیں گے. ہم کیونکہ ایک فیز سے، یہ دیکھیں 80s کا جو فیز ہے، 80s 90s اور یہ 30 سال جو ہیں اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے کمیونیکیشن میں، تو ہم بہت تیزی سے ایک فیز سے دوسرے فیز میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے وہ نوسٹیلجیا ہمیں ہو رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دوں گی کہ میرے دادا جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ کٹ والے پین سے، یا جو کیلی گرافی کا ایک پورا سیٹ ہوتا تھا ان کے پاس، وہ اس سے لکھا کرتے تھے. تصور ہی نہیں تھا بال پین کو، تو حرام سمجھا جاتا تھا، جس کو بال پین کہا کرتے تھے وہ، اور جسے ہم یہ لیڈ پینسلز وغیرہ، تو یہ وہ استعمال نہیں کیا کرتے تھے. اس زمانے میں سب لوگ کیلی گرافی کیا کرتے تھے. اب ان کو جب یہ پہلی دفعہ یہ اس طرح کے پین آئے ہوں گے جن کو ہم جلدی لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ بہت برا لگا ہوگا، کیونکہ اس میں ایک دوات کا پورا کانسیپٹ ہوتا تھا، دوات میں ڈبو کے اسے لکھا جاتا تھا، اس کا ایک اپنا ایستھیٹکس تھے. اور وہ دیکھیں اس سے ہم نکل آئے. اب آپ پوچھیں کوئی کیلی گرافی نہیں کر سکتا، سب کچھ کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں تھا. اب جو نئے بچے آ رہے ہیں انہوں نے وہ دیکھا نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ کتابوں کی مہک والی بات صرف جب تک ہم زندہ ہیں تبھی تک رہے گی، اس کے بعد نہیں. آپ نے کہا یہ آخری صدی نہیں ہے کتابوں سے عشق کی، بلکہ کاغذ کی آخری صدی ہو سکتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں معیاری ادب چھپ رہا ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے چھپ رہا تھا؟ اب دیکھا جائے نئے جو رائٹرز ہیں ان کا اپنا نالج اتنا نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتے ہیں بس اپنا نام بنانے کے لیے اور مارکیٹ میں آنے کے لیے کتاب چھاپ دیتے ہیں. ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ معیاری وہ لکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، کوئی میسج دے رہے ہیں کہ نہیں. یہ بات آپ کی درست ہے، یہ آپ کی درست ہے. اور اس کی پھر وجہ وہی ہے کہ سوسائٹی میں نا بہت لیئرز ہیں، اور اس میں ایک بڑی غلط بات ہے، کرنی نہیں چاہیے، لیکن اس میں کہیں منافقانہ رویے، کیونکہ دیکھیں یہ منافقت ہے نا، اپنے ساتھ منافقت ہے کہ ایک چیز جس سے میں خود ایگری نہیں کرتی، جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں وہ لکھ کر ادھر سے ادھر سے لے کر چھاپ دوں، یہ تو اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہے نا. تو یہ جو منافقانہ رویے ہیں اس نے معیار کو متاثر ضرور کیا، لیکن میں پھر آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ معیار جو ہے نا وہ تیر جائے گا وقت کے دھارے پہ، وہ اوپر آ جائے گا، وہ سب کو پتہ چل جائے گا یہ معیار ہے. اور جو اس طرح کی غیر معیاری چیزیں ہیں یہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ دیکھیں بہت سے ایسے شاعر ہیں، پھر آپ یہ کہیں گے کہ میں نام تو کسی کا بھی نہیں لوں گی، لیکن جب آئے تو یوں لگا کہ بس آ گئے اور چھا گئے. اور آج آپ دیکھیں کوئی نام نہیں لیتا، ایک شعر یاد نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آئے اور انہوں نے یوں لگا کہ جیسے بس چھا جائیں گے ابھی اس دنیا کے اوپر، اور بہت سی کتابیں، یعنی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی کئی 100 کتابیں ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں کچھ نہیں ہے ایسا کہ جس کا ذکر کیا جائے. اور ایک ایسا آدمی بھی ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے خطے میں ایک ایسا آدمی بھی پیدا ہوا کہ جس کا اتنا سا دیوان ہے، لیکن آج تک لوگ اس کی تشریح کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غالب لکھ کے کیا گیا تھا.
گرجتے بادلوں کی آپ نے بات کی کہ بھئی بس یہ ہر کوئی کہتا ہے مارکیٹ میں آ کے جو بک رہا ہے وہی بیچا جائے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، نوجوانوں کی بات کی جائے، آپ نے CSS پاس کیا ہے عمان سے، مسقط میں رہتے ہیں یا پاکستان نہیں جہاں میں کہ مثلا جب گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، تو یہ بتائیے کہ نوجوان نسل کی اگر بات کی جائے یہ ویسے نہیں رہے، اب یہ کام چور بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، یہ محنت سے جو چرانے لگ گئے ہیں، شارٹ کٹس کی جانب چلے گئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ چھوٹے سے کام کر کے بڑے بڑے نتائج حاصل کیے جائیں. تو اس روش کو، اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ آؤٹ کم ہوتا ہے جہاں کیپٹلزم ہو، کمرشلزم، اس کا آؤٹ کم ہے یہ کہیں نا، کہ آپ سوچتے ہیں کہ شارٹ کٹ. ہاں ایک اور چیز اس میں ہے جہاں قانون کی عمل داری اور جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک ورٹیکل موومنٹ بہت جلدی نہیں ہوتی. جیسے ہمارے ہاں ایک آدمی ہے جو غریب پیدا ہوا ہے تو وہ اس کا زیادہ امکان، وہ بیچارہ یہی سوچتا ہے کہ شاید میں ایسے ہی مر جاؤں گا، میں ترقی نہیں کر سکوں گا کیونکہ مواقع نہیں مجھے ملتے، کیونکہ قانون کی عمل داری نہیں ہے، کیونکہ میرٹ کے مسائل ہیں. جن ملکوں میں ورٹیکل موومنٹ فاسٹ ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہے، محنت کریں گے تو آگے جائیں گے. لیکن پوری دنیا میں نا شارٹ کٹ میں لوگ بلیو کرتے ہیں اور لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے، تبھی انسان جوا کھیلتا ہے کیونکہ وہ بلیو کرتا ہے شارٹ کٹ میں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میں صبح اٹھوں گا میری لاٹری نکلی ہوگی، ایک دن میں صبح اٹھوں گا میں جوا جیت جاؤں گا، اور ایک دن میں صبح اٹھوں گا تو میں بہت امیر ہو جاؤں گا یا مجھے یہ ڈگری مل جائے گی. تو یہ نوجوانوں کے جو آپ مسائل کہہ رہے ہیں یہ ہر دور میں انسان کے اس کا تعلق انسان کی نفسیات سے ہے، بنیادی نفسیات سے ہے جو شارٹ کٹ کو دیکھتی ہے. لیکن جو صاحب عقل لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں یا جن کے ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے، تو اس وجہ سے وہ ماں باپ جو ہے نا، وہ پرانے زمانوں میں یا ابھی بھی جو ماں باپ ہیں وہ بار بار بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا. تو یہ آپ جب تک کہ محنت نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. اپنا جو بھی آپ کا فیلڈ ہے، چاہے آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، چاہے جو کام بھی کر رہے ہیں، آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، اگر آپ نے اس میں انوویشن نہیں کی، کریٹیوٹی نہیں ہے، تخیل نہیں ہے، محنت نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بھی شارٹ کٹ میں بلیو رکھتی ہیں؟ نہیں، میرے والد نے ہمیشہ جو ہے نا، اور کچھ ایک دو ٹیچرز بھی ایسے ملے، انہوں نے نا ذرا تھوڑا، اگر آسان بھی چیز ہے نا تو اس کو ذرا تھوڑا سا ہارڈ وے سے حاصل کرنے کے ہمیں طریقے بتائے. جیسے ہماری ایک ٹیچر تھیں، وہ ہمیں لکھوایا کرتی تھیں بایولوجی کی کتاب جو ہے، وہ ایک چیپٹر انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ 3 گھنٹے تک لکھواتی رہتی تھیں، اور ہمیں لگتا تھا کہ بیوقوفانہ قسم کی ایکسرسائز ہے، تو ہم بس پڑھ لیں گے ہمیں آ جائے گا. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ پوری کتاب، وہ 3 دفعہ جو ہمیں ہاتھ سے لکھوا چکی تھیں، وہ دراصل ہمیں محنت کی عادت ڈال رہی تھیں کہ کتاب پڑھ تو لی ہے، اب یہ اسی کتاب کو لکھ کے بھی دکھاؤ. تو اس طرح سے میں تو کبھی بھی شارٹ کٹ ناممکن ہے. ویسے بھی میری زندگی ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ مجھے چیزیں تھوڑا ہارڈ وے میں ملی ہیں، مشکل سے اور زیادہ محنت کر کے حاصل ہوئی ہیں. آپ نے سوسائٹی کے مختلف اسپیکٹس پہ بات کی، تو میرا آپ سے سوال آخری ہے اس سیکشن کا. اگر آپ کو اختیار دیا جائے معاشرتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، تو آپ اس میں معاشرتی نظام میں کیا چینجز کریں گے اور اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ دیکھیں، معاشرہ جو ہے وہ اس کی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ بہت وقت لیتی ہیں بننے میں، بہت زیادہ وقت لیتی ہیں، صدیوں لگتے ہیں، اور خراب بھی، لیکن خراب جلدی ہو جاتی ہیں. سر ہم نے اپنے اسی میں دیکھا پچھلے 100 سال کے اندر نا زوال جلدی آ جاتا ہے معاشرتی اقدار میں. میرا خیال ہے کہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے قانون کی عملداری. اس میں دونوں کا کام ہے، یعنی اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور لوگوں کی بھی ذمہ داری. اور ایک سچ بولنا، اپنے ساتھ سچ بولنا، اور سچ جاننا، سچ کو سمجھنا اور تحقیق کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے اگر یہ آپ معاشرے میں کہیں پہ بلڈ کر دیں، سچ کا ساتھ دینا، سچ کو جاننا، سچ کو سمجھنا، سچ کو پہچاننا، تحقیق کرنا، قانون کی عملداری، تو یہ خود بخود اخلاقیات جو ہے وہ اس کو پروان چڑھائے گا. تو جہاں پر جھوٹ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہو اور جھوٹ پر خوش ہوا جاتا ہو، یعنی میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ جب میں سروس میں آئی تو ہمارے ایک سینئر افسر تھے، وہ ریٹائر ہو رہے تھے. انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سروس میں آئے تھے، یعنی آج سے کوئی 25-30 سال پہلے، تو جو آدمی
کوئی برا ہوتا تھا، کرپٹ ہوتا تھا، بے ایمان ہوتا تھا، جھوٹا ہوتا تھا، تو لوگ باقاعدہ اس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، دیکھو یہ آدمی منافق ہے، دیکھو یہ آدمی بے ایمان ہے۔ اس نے کہا کہ اب اس وقت اتنا زیادہ یہ پھیل گیا ہے یہ وائرس معاشرے کے اندر کہ اب اگر کوئی سچا ہو، با اخلاق ہو، سیدھا ہو، بہترین آدمی ہو، تو اس کے بارے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ آدمی بہت سچ بولتا ہے، یہ آدمی بہت عجیب ہے، اس آدمی کا جو اخلاق ہے وہ باقیوں سے مختلف۔ کہنے کا مطلب یہ ایک وہ چیز کہ جو زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ کم ہو گئی، جو کم ہونی چاہیے تھی وہ زیادہ ہو گئی۔ تو یہ بیلنس اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے اور وہ معاشرے میں سچائی کو فروغ دے کر ہی ہو سکے گا۔ آخری سوال ہے میرا، اپنی زندگی کی کامیابیوں اور ناکامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے جو بھی نہیں آ رہے؟ پیغام یہی ہے کہ آپ محنت کریں، آپ پڑھیں، تحقیق کریں اور اپنا جو اوپینین ہے، اپنا جو ذہن ہے وہ پڑھ کر بنائیں، چیزیں خود پڑھیں، چیزیں خود جاننے کی کوشش کریں اور کسی کی بھی جو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو خدا نے اتنا ہی بڑا دماغ دیا ہے جتنا ان کو دیا ہے جن کی آپ تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو جسے آپ کہہ رہے تھے نا شارٹ کٹ یا ایزی وے چیزیں کہ میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہتی ایک چیز، تو مجھے لگتا ہے کہ فلاں آدمی اس کا بڑا ماہر ہے تو میں اس سے کنسلٹ کر لوں، تو وہ ضرور کریں آپ کنسلٹ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد پاکھنڈیوں کا اور بہروپیوں کا اتنا بڑا جال ہے کہ میں پھر آپ سے کہوں گی کہ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں لائبریریوں میں، اور لائبریریاں خالی ہیں۔ آپ کی ضرورت ہے لائبریریوں کو۔ جب آپ لائبریریز میں جا کے بیٹھیں گے، آپ خود تحقیق کریں گے، آپ خود اپنا اوپینین بنائیں گے ہر چیز کے اوپر، تو آپ خود بھی تبدیل ہوں گے اور معاشرہ بھی تبدیل ہوگا۔